السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج صبح کی بات پر میں آپ کو سرکار دو جہاں احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی طرف لے چلتا ہوں۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، صحابہ کرام کا جانثاروں کا جھمگٹ بیٹھا ہوا ہے، اور وہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے میں جنت کے وہ سارے مزے لے رہے ہیں، سکون و اطمینان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سکون سے بیٹھے تھے۔ اتنے میں ابو جہل وہاں پر آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے نعوذ باللہ ایسا خراب چہرہ کبھی نہیں دیکھا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، میں نے ایسا خراب چہرہ کبھی نہیں دیکھا، بہت ہی برا بلا کہا۔ تو سرکار نے فرمایا تو سچ کہتا ہے۔ اس کے بعد وہ وہاں سے چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد صدیق اکبر آئے اور صدیق اکبر نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ کے چہرے کو دیکھنا جی چاہتا ہے۔ آپ کا چہرہ کتنا پیارا، کتنا نورانی، کتنا حسین، دنیا میں ایسا حسین ترین چہرہ کسی کا نہیں ہو سکتا۔ آپ کا جو چہرہ ہے چہرہ انور ہے، بس جی چاہتا ہے اس چہرے انور کو دیکھتا رہوں۔ تو سرکار نے فرمایا کہ تم صحیح کہتے ہو۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا، اے اللہ کے رسول کیا ماجرا ہے، کیا بات ہے؟ ابو جہل نے بھی آپ کو کہا کہ برا بلا کہا تو آپ نے فرمایا کہ تو سچ کہتا ہے، اور صدیق اکبر نے آپ کی تعریف کی تو آپ فرماتے ہیں کہ تم نے صحیح کہا۔ تو سرکار نے فرمایا کہ میں آئینہ ہوں، جو بھی مجھے دیکھتا ہے وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے، جو بھی مجھے دیکھتا ہے وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے، میں تو آئینہ ہوں۔ اسی لیے اس نے مجھ کو جب دیکھا تو وہ نظر آیا، اور وہ نظر آنے کے بعد اس نے وہی کہا جو نظر آیا۔ صدیق اکبر نے دیکھا، میں آئینہ ہوں، انہوں نے دیکھ کر تعریف کی۔ تو اس کے تعلق سے ہمارے والد محترم لکھتے ہیں، وہ تو آئینہ ہے جب بھی انہیں دیکھا ہم نے، وہ تو آئینہ ہے جب بھی انہیں دیکھا ہم نے، دید ان کی نہ ہوئی اپنا ہی دیدار کیا۔ وہ تو آئینہ ہے جب بھی انہیں دیکھا ہم نے، دید ان کی نہ ہوئی اپنا ہی دیدار کیا۔ اور یہ جو لوگ ہمارے جیسے بشر، وہ ایک پوسٹ مین جو کہہ رہے ہیں، یہ بھی اپنی طرف سے دیکھ رہے ہیں۔ حضور کو جب دیکھتے ہیں تو ایسا نظر آتا ہے۔ نظر اپن جو ہوتے ہیں جب حضور کی طرف رخ کرتے ہیں تو اپنے آپ کو دیکھتے ہیں۔ ہمارے والد محترم لکھتے ہیں، گویا تعظیم محمد ہے خدا کی مرضی، گویا تعظیم محمد ہے خدا کی مرضی، دو کو جب ایک سا پایا تو خدا یاد آیا۔ دو کو جب گویا تعظیم محمد ہے خدا کی مرضی، دو کو جب ایک سا پایا تو خدا یاد آیا۔ تو یہ دیکھنا ہے، وہ صحابہ کرام کا دیکھنا تھا، یہ ذہن و خیال سے دیکھنا ہے، وہ آنکھوں سے دیکھنا ہے۔ تو جو بھی اپنی آنکھوں سے، اپنے ذہن سے، اپنے علم سے دیکھتا ہے اس کو وہ نظر آتا ہے۔ تو ہر ایک کی بساط کے حساب سے وہ دیکھتا ہے۔ تو آپ بھی اپنے اعتبار سے، اپنی بساط کے حساب سے، اپنی علمی اعتبار سے اپنے خیالات کو وسیع رکھیں گے تو سرکار آپ کو نظر آ جائیں گے۔ سرکار نے کھلی واضح کر دیا ہے، من رانی فقط را الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے اللہ کو دیکھا۔ اس کے تعلق سے بھی ہمارے والد محترم لکھتے ہیں، من رانی فقط را الحق فرما کر، من رانی فقط را الحق فرما کر خود اپنی ذات سے پردے ہٹا دیے تو نے۔ تو یہ دیکھنا ہے۔ میری آنکھیں بنی ہی اس لیے ہیں، میری آنکھیں بنی ہی اس لیے ہیں کہ ان سے ان کا چہرہ دیکھنا ہے، کہ ان سے ان کا چہرہ دیکھنا ہے۔ اگر کچھ دیکھنا ہے اس جہاں میں تو کامل بس مدینہ دیکھنا ہے۔ تو عزیزو، اللہ نے آپ کو
آنکھیں دی ہیں، آپ کو سمجھ بوجھ دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے سب آپ کو ہر چیز آپ کو دی رکھی ہے۔ اب آپ دیکھنا ہے کہ ابو جہل کی طرح دیکھتے ہیں یا صدیق اکبر کی طرح دیکھتے ہیں۔ اب یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ اگر اچھے ہوں گے تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جب آپ نظر کریں گے تو آپ کو سرکار اچھے نظر آئیں گے، تو سمجھو کہ آپ صدیق اکبر کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر ہیں۔ اگر آپ غلط راہ اختیار کر رہے ہیں، اگر آپ کو حضور چھوٹے لگ رہے ہیں، نعوذ باللہ، حضور آپ کو ایک پوسٹ مین لگ رہے ہیں، حضور آپ کو ایک بشر کے جیسے لگ رہے ہیں، تو سمجھو کہ آپ جو ہے ابو جہل کے راستہ پر ہیں۔ میزان آپ کے ہاتھ میں دے دیا ہوں، اب آپ فیصلہ کریں۔ صبح کی اتنی بات پر میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔